بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار توحید و رسالت کے حقوق اور اس کے آداب کیا فقہا نے نقل کیا ہے اور کیا علماء نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ دربار توحید کے حقوق و آداب کے سلسلے میں علماء لکھتے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی کرنا ہے۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے اور نہیں کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر سورہ بینہ پارہ نمبر 30 کے اندر فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ سورہ بینہ پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظوں میں کہا، لہذا ہمیں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ کے ناموں کا احترام کرنا، اکرام کرنا۔ چنانچہ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 26 میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی، اور اسی طریقے سے اللہ کے حکموں کو جو ہم کو دیا ہے اس کو ہم کو پورا کرنا اور نافرمانی کو ہم کو چھوڑنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اوپر جو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اس کے چوتھی صورت یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہنا اور نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خالداً فیہا وَلَہُ عذاب مہین۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے پارہ نمبر 4 آیت نمبر 13-14۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ انسان کو ایسا عذاب دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کہیں ہم سے ٹوٹ نہ جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر پارہ نمبر 23 کے اندر فرماتا ہے ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پانچواں حکم یہ کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، محتاجگی اور عاجز اور محتاج بن کر کے رہنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیت نمبر 15 ہے۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ چھٹا حکم یہ کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی پر بھروسہ رکھنا ہے ہم کو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ ساتواں حکم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا بندوں کا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکایت عن اللہ تبارک و تعالی انا عند ظن عبدی بی، بخاری کی روایت ہے، کتاب التوحید، باب قول اللہ سبحانہ و تعالی ویحذرکم اللہ نفسہ، باب نمبر 2 حدیث نمبر 1101 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہوئے کہا کہ میں اپنے بندوں کو گمان کے ساتھ، یعنی وہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے چلے جاتا ہوں۔ آٹھواں حکم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کو حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے نہیں کیا جاتا اسے اللہ سے شرم کرتے ہوئے بدرجہ اولا نہ کرنا، کہ جب ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے وہ کیسے کر رہے، اس لیے ہم کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں روایت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں کہا گیا قیل یا رسول اللہ فإن كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه من الناس، اس طریقے کے الفاظ ہے ابن ماجہ ابواب النکاح باب التستر عند الجماع، صفحہ نمبر 138 حدیث نمبر 1920 ہے۔ ایک طویل حدیث میں یہی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے گھر میں میاں بیوی کے سوا کوئی نہ ہو تو کیا پھر بھی ستر عورت ضروری ہے، اعضائے مستورہ کو چھپانا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے مقابلے میں اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کی جائے، اس لیے ہم کو جو ہے شرم و حیا اللہ سے کرنی چاہیے۔ نواں حکم یہ کہ توحید و رسالت کا، توحید بارگاہی کا، توحید و رسالت کے حقوق اور آداب کا نواں حکم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرنا، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا اور اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ پارہ نمبر 22 نے پارہ نمبر 22 آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ 10واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس طریقے سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھنا، کہ ہم کو جو ہے ہماری ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی، جیسے ہم دنیاوی زندگی میں اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، ایسے ہم کو تمنا کرنا کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک ہے، ترمذی کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یا کوریہا پڑھو تو بھی صحیح ہے۔ ترمذی ابواب الزہد باب من احب لقاء اللہ، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57 حدیث نمبر
4309 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا ناپسند کرتا ہے اسے اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں اس سے ملنا۔ اس لیے ہم کو تمنا رکھنی چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا ہے ہم کو۔ 11واں حکم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہونا، اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہونا۔ چنانچہ اس سلسلے میں بخاری کی روایت ہے، اس طریقے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان وعد منها من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اس طریقے کی عبارت بخاری کتاب الایمان باب حلاوت الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 حدیث نمبر 16 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 صفات جس میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، یعنی اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کے نزدیک اللہ اور رسول کی محبت ان کے تمام ماسوا چیزوں سے زیادہ ہو جائے۔ 12واں حکم ہم کو اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنانا، شریعت ہی کو فیصلہ اور درمیان میں جو ہے قاضی مقرر کرنا، حکم ماننا، فیصلہ کرنے والا کہ جو شریعت کا حکم ہوگا ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ یہ سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 105 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے۔ 13واں حکم یہ کہ دین کی آسانی کا یقین رکھنا، کہ دین بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمل کرنے کے اعتبار سے بالکل آسان بنا ہے، اس میں کوئی بھاری چیز نہیں، جو حکم ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر، یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان باب الدین یسر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 39 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے، اس لیے ہم ان تمام باتوں پر یقین کامل رکھے اور اللہ کے اور یہ جو کہا گیا توحید پر یقین رکھنا، یہ توحید کی جامع اور مانع صفات جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ان پر ہم کو ایمان رکھنا کہ نہیں اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو کہا ہے، لہذا یہ حقوق اور آداب تھے، چند چیزیں جس کو کیا نام ہے سنن و آداب، ایک کتاب ہے یہ سنن و آداب، اس کے کیا نام ہے صفحہ نمبر 19 صفحہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر 21 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کے اندر کافی تفصیل جو ہے سنن و آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں مولانا ابو بکر بن مصطفیٰ پٹنی جو استاد حدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل کے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑی سنت کے سلسلے میں بڑی ضخیم کتابیں حضرت نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں بڑی اہم باتیں ہیں، آپ اس کتاب میں بھی ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہیں سے آپ کے سامنے نقل کر کے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔